کے نوجوانوں نے جس دلیری سے آمریت کا مقابلہ کیا، اور وہ سارے نوجوان تھے. جس طرح منیر صاحب نے کہا، میں اتفاقاً اس پلیٹ فارم کے ان کا ایک ادنا سا کارکن ہوتے ہوئے ان نوجوانوں کو نہیں پتا تھا کہ کسی جج سے کبھی تعلق بھی ان کا بنے گا. نہ وہ کسی جج کو جانتے تھے، نہ وہ ججوں کی بحالی کے لیے کھڑے تھے اصول پہ اور قربانیاں دے رہے تھے. وہ ایک بہت بڑے اصول کے لیے کھڑے تھے. وہ ایک بہت بڑے، ان کی قربانیاں جو تھی وہ اس کانسٹیٹیوشنل گورننس کے لیے تھی. وہ آئین کی بالادستی چاہتے تھے، وہ جمہوری اقدار کی بالادستی چاہتے تھے، وہ ججوں کی صرف ریسٹوریشن نہیں چاہتے تھے. وہ اس کا اتفاقاً ایک حصہ تھا. اور اس ٹائم پہ جو نوجوانوں کا جذبہ دیکھا، میں اپنے بارے میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں. میں نے اس دن تہیہ کیا کہ ان 90 لوگوں، شہداء جن میں وکلا بھی شامل تھے، اور وہ نوجوان جنہوں نے قربانیاں دی سیلف لیس، وہ ان سنگ ہیروز ہیں، ان کے نام کوئی نہیں جانتا، اور کامیابی ان کی کامیابی تھی. وہی نوجوان اس موومنٹ کا لیڈرشپ تھے. لیکن ان کو دھوکہ ہم نہیں دے سکتے. ہم آج بھی نہیں دھوکہ دے سکتے. ہم میں سے جو بھی اس مقصد سے ہٹا جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اس تحریک سے غداری کی، خواہ وہ جج تھا، وکیل تھا، یا کوئی سیاستدان تھا. جناب منیر ملک صاحب اور جناب صدر، ہم لوگ، ہماری نسلیں اپنا وقت گزار چکی ہیں. ہم اس ملک کا جو کچھ کر سکتے تھے، جو تباہی کر سکتے تھے، وہ ہم نے کیا، اور ہمیں تسلیم کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. جو کچھ کیا ہمارے ہاتھوں ہوا ہے. ہم کسی پہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اور یہ 77 سال سے ہوتا رہا ہے اس ملک میں. اور 77 سال سے ہوا کیا ہے؟ وہ ہوا ہے جو آج کا آپ کا عنوان ہے کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے. فیصل صدیقی صاحب نے کہا، انہوں نے ایلیٹسٹ بات کی. میں نے کئی ایک فیصلوں میں ہائی کورٹ میں لکھنا پڑا، اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پہ ایلیٹ کیپچر. اور وہ ایلیٹ کیپچر 77 سال سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورننس ہے. موضوع کی طرف آتے ہیں. جناب فیصل صاحب، آپ نے جو بات کہی کہ وعدے، آپ کو وعدے کی کہنے کی ضرورت نہیں. بحیثیت جج میں نے جو اوتھ اٹھایا ہے اس کے الفاظ اگر ہم ہر صبح پڑھیں تو ہمیں کسی قسم کے کوئی وعدہ آپ کو لینے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو تو روزانہ ہمیں یاد دلانا چاہیے کہ آپ نے صرف لوگوں کے ساتھ نہیں، اللہ کا نام لے کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک اوتھ اٹھایا ہے. وہ اوتھ کیا ہے؟
یہ ہے کہ بغیر خوف کے، بغیر کسی فیور کے امپارشلی فیصلے کرنے ہیں قانون کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آئین کا دفاع کرنا ہے۔ یہ ہمارے اوتھ کا حصہ ہے، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ جو بھی جس عہدے پہ بیٹھا ہے، بالخصوص بحیثیت جج اگر میں بیٹھا، میں اس اوتھ کا پابند ہوں، میں لوگوں کو جواب دہ ہوں، میں باروں کو جواب دہ ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں انسان ہوتے ہوئے، چونکہ میں نے اللہ کا نام لے کے اوتھ لیا، میں اللہ کو جواب دیا۔ کس طرح ہم اپنے اوتھ سے ہٹ سکتے ہیں؟ اگر ملک میں آج کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اگر نہیں ہے، اور میں کچھ نہیں کر رہا بطور جج، تو جناب فیصل صدیقی صاحب، میں آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں، میں اپنے اوتھ کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ چونکہ آپ نے سیمینار میں ایک موضوع دیا ہے، اور اس موضوع میں سب سے اہم عنصر کانسٹیٹیوشنل گورننس۔ برطانیہ میں صدیوں سے کوئی لکھا ہوا آئین نہیں ہے، لیکن وہ معاشرہ رول آف لا کے لیے مشہور ہے۔ ہمارے ہاں ہوا کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہمیں تاریخ بھی ڈسٹارٹڈ پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں، ہمیں کوئی سچ بھی نہیں پتا۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہماری نسل میں جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے، ہم اس سے زیادہ اب یہی کر سکتے ہیں کہ چونکہ بیٹن آپ کے ہاتھ میں دینا ہے، آپ کی نئی نسل کو دینا ہے، کم از کم آپ کو سچ تو بتا سکیں۔ جس معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے، سچ بولنا ختم ہو جائے، وہ معاشرے تباہ ہو جائے۔ پاکستان بنا تو پاکستان کے دو حصے تھے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں لکھی گئی ہیں یہ باتیں۔ پاکستان توڑنے کی بنیاد پاکستان بنتے ساتھ ہی رکھتی گئی۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اس وقت سب سے اہم شخص ایئر مارشل اصغر خان تھے، جو اس وقت ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کی کتاب ضرور پڑھیے گا، اور اس کا عنوان سب سے اہم ہے۔ اس کا عنوان ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آج 77 سال بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ان پاکستان کے دو حصوں کے لیے ایک آئین بننا تھا، جس کے لیے ایک کانسٹیٹیوٹ اسمبلی الیکٹ ہوئی تھی، اور وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کسی ریگڈ الیکشن سے نہیں ہوئی تھی، وہ ایک حقیقی صاف اور شفاف الیکشن سے بنی تھی، اور یقیناً ایک بہت مشکل کام تھا، اور یہ سیاسی لوگوں ہی کا کام تھا۔
کہ وہ اس ملک کے